اگر ایک انڈیویجول سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ریاست ہمارے لیے وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ ہی نہیں کر پا رہی ہے، تو ہم کیوں ریاست کے لیے کچھ کریں؟ جب ریاستی ممبر سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول شخص ٹیکس نہیں دے رہا یا وہ اس طریقے سے ایک پیٹریوٹ نہیں ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ کہ جس کی وجہ سے ریاست اس کے لیے کچھ کر پائے۔ اگر آپ کا ٹیکس کلیکشن ہی صرف 30-40% ہوگا تو وہ کس طریقے سے آپ کی ریاست آپ کو وہ تمام فیسلٹیز دے پائے گی؟ آخر ایک ایسا ملک جو جغرافیکلی رچ بھی ہے، جس کی جیو پولیٹیکل امپورٹنس بھی کئی زیادہ ہے، لیکن 75 سال گزرنے کے باوجود بھی یہ ملک ایک ڈولڈرم کنڈیشن کا شکار ہے۔ کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جو کہ آزادی کا حصول جن کے لیے کئی سالوں کے بعد ہوا پاکستان کے، لیکن پھر بھی آج ان کی ترقی پہ نظر دوڑائیں تو پاکستان ان کی فہرست میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو وہ کون سے کرکس پوائنٹس ہیں جو کہ پاکستان کی ترقی میں ایک رکاوٹ کا باعث ہیں، آج انہی پہ روشنی ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا جناب دیکھیں، پہلے تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے 75 سالوں میں بالکل بھی کوئی ترقی کا سفر نہیں کیا۔ خاص طور پر میں ابھی فی الوقت اس چیز کے اوپر نظر ڈالنا ضروری سمجھوں گا کہ اگر آپ امریکن ہسٹری کے اوپر نظر ڈالتے ہو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امریکہ جیسے ایک بہترین ترقی یافتہ ملک نے بھی عورت کو سب سے پہلے ووٹ ڈالنے کا حق اپنی پیدائش کے 150 سال کے بعد دیا۔ لیکن اگر آج پاکستان کی تاریخ پہ اگر آپ نظر ڈالتے ہو تو ہمیں نظر آئے گا کہ پاکستان ان ممالک میں سر فہرست یا ٹاپ لسٹڈ کنٹریز میں سے ہے کہ جہاں ایک خواتین وزیر اعظم بھی بن گئیں، جہاں کی خواتین نے جو ہے وہ پائلٹ جیسی ایک امپورٹنٹ ذمہ داری کو بھی سر انجام دیا ہے۔ تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے ملک نے کوئی بھی کسی بھی قسم کی اچیومنٹس آج تک حاصل ہی نہیں کی، لیکن اس کے باوجود بھی کہ کس طریقے سے پاکستان شاید کہ وہ ایک جس کو ہم آئیڈیالسٹک ترقی کہتے ہیں، ایک آئیڈیالسٹک ترقی خاص طور پر ان ممالک کے ساتھ مماثلت کرتے ہوئے کہ جو ممالک ساتھ پاکستان کے ساتھ جنہوں نے پیدائش حاصل کی، لیکن وہ آج ہم سے کسی حد تک بہت زیادہ ترقی کی راہوں میں بہت زیادہ آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن اس کی کہیں نہ کہیں کچھ وجوہات ہیں، اور ان وجوہات میں سے اگر ہم 2-4 وجوہات کو ذرا ٹاپ لسٹڈ لے لیں، کیونکہ خاص طور پر آج ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ ہم ممالک کی ترقی کو کمپیئر کریں، اصل میں آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کی ان پرابلمز کو ذرا ہائی لائٹ کیا جائے کہ ہم کیوں پیچھے رہ گئے۔ لیکن کیونکہ صرف اور صرف بات کو ایک سمجھانے کے لیے میں یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ چائنا کی اگر ہم بات کریں، پاکستان کے بعد وہ ایک ریپبلک آف چائنا کے طور پر دنیا کے سامنے آتا ہے، لیکن چائنا تاریخی طور پر بھی اس کا جو ایک سیاسی اور ایک ریاستی انفراسٹرکچر وہ پہلے سے ڈیولپ تھا۔ چلیں جی، اب آ جاتے ہیں بالکل اس پوائنٹ کی طرف جو اصل مقصد ہے آپ کا جو سوال تھا کہ آخر وہ کون سے کرکس پوائنٹس ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے ایک یہاں پر شعر آپ کو سنانا ضروری ہے، اور وہ محمد علامہ اقبال صاحب نے کچھ اس طرح سے کہا کہ فرد قائم رکھتے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں پر بیرون دریا کچھ نہیں۔ اس شعر میں علامہ اقبال اس چیز کی طرف ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک ریاست جس کو ایک آسان لفظوں میں کلیکٹیوزم اور ایک انفرادیت جو ایک عام شعری ہے انڈیویجولزم کا کیا کنیکشن ہے، ایک انڈیویجول شخص اور ایک کلیکٹیو سوسائٹی کا آپس میں کیا گٹھ جوڑ ہے۔ یہ بالکل ایسے اس کو سمجھنے کے لیے اس طرح سے ضروری ہے کہ جس طریقے سے اکثر بچوں کو ایک کھیل دے دیا جاتا ہے جس میں وہ ڈیفرنٹ بلاکس کی مدد سے ایک عمارت تعمیر کر لیتے ہیں، جس کے اندر ہر بلاک کی اپنی ایک انتہائی اہمیت ہے۔ اگرچہ کوئی ایک بلاک بھی اپنی جگہ سے صحیح کام پرفارم نہیں کر پائے گا تو نہ تو پوری عمارت بن پائے گی، اور نہ ہی پوری عمارت یہ بات سوچ سکتی ہے کہ کوئی بھی بلاک اس کے لیے ان امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں، اگر آج آپ کسی بھی نوجوان سے، کسی بھی شخص سے آپ باہر گھومتے پھرتے کسی ایک عام آدمی سے بھی اگر ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں، ضروری نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل کو جاننے کے لیے آپ کو کوئی بہت بھاری بھرگم قسم کی کتابوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے یا کسی ایک انتہائی انٹلیکچولیٹی کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ ایک عام آدمی کی مسائل ہیں۔ اگر آپ کسی عام آدمی سے بھی یہ ذکر کریں گے کہ اس کے کیا ایشوز ہیں تو وہ عام طور پر آپ کو یہی باتیں کرتا ہوا نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر جو ایک سیاسی محور ہے وہ کہیں ڈگمگ کا شکار ہے، اس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، وہ ایک رڈر لیس قسم کی سیاست اس کو نظر آتی ہے۔ اس کو مہنگائی کے ایشوز ہیں، اس کو انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، اس کو ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اس کو تعلیم کے ایشوز ہیں، اس کو جو زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کے ایشوز ہیں۔
یہ تمام ایشوز اپنی جگہ بہت بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہر ملک کی ترقی کے لیے اگر آپ کو کسی ملک کی ترقی کو گوچ کرنا ہوتا ہے تو بھی آپ یہ دیکھتے ہو کہ کسی بھی ملک جو ایک ریاست ہے وہ اپنے شہریوں کو یہ تمام سہولیات پرووائڈ کر بھی پا رہی ہے یا نہیں دے پا رہی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اوورال کہیں نہ کہیں مس ہو رہا ہے، اور وہ پوائنٹ ہے آئیڈینٹی کرائسس۔ اب یہ ایک اتنا عجیب قسم کا ٹاپک ہے، اگر شاید آج میں آپ کے سامنے اگر یہ الفاظ دہراتا ہوں کہ آئیڈینٹی کرائسس کیا ہوتا ہے، تو آپ کو شاید یہ بات سن کر، یہ الفاظ سن کر بالکل ایک گوز بمز کنڈیشن میں آپ چلے جائیں گے، بلکہ کہیں نہ کہیں سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے کہ آج تک اس قسم کا الفاظ نہ ہمارے پالیسی میکرز نے کسی کے سامنے کسی تقریر میں کہا، نہ آپ کے کوئی بہت انٹلیکچوئلز کی طرف سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ آخر آئیڈینٹی کرائسس ہے کیا چیز۔ تو اگر اس پہ کچھ سوال اٹھائے جائیں کہ آئیڈینٹی کرائسس آخرکار ہے کیا چیز، تو دیکھیں آئیڈینٹی کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اپنے بارے میں، اپنی شناخت کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں، اپنی ہر چیز کے بارے میں بھرپور معلومات بھی ہو، اور وہ کہیں نہ کہیں اس کے اوپر ایک انتہائی پراؤڈ بھی رکھتا ہو جب وہ اپنی تمام چیزوں کو، جب ہم کہتے ہیں اپنی تمام چیزیں، تو اگر آپ اس کے اندر انڈیویجولزم کی بات کریں گے تو یقیناً اس کا نام، اس کی کاسٹ، اس کی پہچان، ہر وہ چیز وہ اس کی آئیڈینٹی ہے۔ لیکن اگر آپ ریاستی لیول پر بات کریں گے تو ایک ایسی آئیڈینٹی کہ جس کو لے کر اگر وہ کسی اور ملک میں جاتا ہے تو وہاں اس کو عزت ملے، وہاں جائے تو وہ عزت و احترام کا باعث بنے۔ اگر پورے دنیا کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان کا جو گرین پاسپورٹ ہے اس کی رسپیکٹ اس کو نظر آئے، لیکن جب آج کے نوجوان کو یہ تمام چیزیں اس طرح سے نظر نہیں آتی تو وہ کہیں نہ کہیں کلچرل انویژن کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کلچرل انویژن کیا چیز ہے؟ یہ کلچرل انویژن یہ چیز ہے کہ کتنی تیزی سے ویسٹرن کلچر آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے۔ آج آپ کا نوجوان کوئی اچھی چیز، کوئی ایسی اٹریکٹفل چیز ویسٹ سے دیکھتا ہے تو اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی چیز چائنا سے دیکھتا ہے تو اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کبھی بھی کلچرل انویژنز نہیں ہوتے یا ہمیں کسی اچھے کلچر کی چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں جی، بالکل اڈاپٹ کرنا چاہیے، اچھی چیزیں ویلکم کرنی چاہیے، اس سے معاشرے کی گروتھ ہوتی ہے، معاشرے کی اسٹیگننسی ختم ہوتی ہے، کیونکہ اسٹیگننٹ واٹر میں تو بدبو پھیل جاتی ہے، سو لہٰذا معاشرے کو بھی بالکل چلتے رہنا چاہیے، وہ کبھی بھی اسٹیگننٹ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر آپ کلچرل انویژن کو اس حد پہ لے جائیں گے کہ کہیں نہ کہیں آپ اپنے کلچر کو، آپ اپنی آئیڈینٹی کو مسخ کر دیں گے، مسخ کا مقصد کیا ہے کہ مطلب اس کو بالکل ختم کر دیں گے، آپ بھول جائیں گے کہ در حقیقت آپ کی اپنی آئیڈینٹی کیا ہے، تو اس کا شارٹ ٹرم ڈس ایڈوانٹیج تو یہی ہے کہ آپ اپنے اندر خود اپنے آپ کو امبریس نہیں کر پا رہے ہوگے۔ جب آپ اپنے آپ کو امبریس نہیں کر پا رہے ہوگے تو نہ آپ اپنے لیے کچھ کر پائیں گے، اور لانگ ٹرم بینیفٹس میں اگر دیکھا جائے تو آپ ریاست کے لیے بھی کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ یہ وہ ایک ایسا کرائسس ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں۔ ایک عام شہری، ایک گورنمنٹ امپلائی یا کوئی بھی شخص کرپشن کیوں کرتا ہے؟ کرپشن اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ یہ نہیں سوچ رہا کہ اس کے ایک چھوٹے سے عمل سے آپ کے ملک کو کتنا بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کوئی شخص ہیلتھ کیئر کے اندر اگر کام کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح کیوں نہیں نبھا رہا؟ کیونکہ وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آ رہی ہے کہ میرے اس عمل سے ایک کلیکٹیوزم کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ ایک ایک کر کے زندگی گزارنے کے ہر ڈپارٹمنٹس کے اندر، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر آئیڈینٹی کرائسس کو سوچ لیں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ کیونکہ لوگوں کا اپنی ریاست کے ساتھ جو ایک لگاؤ تھا، جو ایک تعلق تھا، وہ تقریباً اب ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب نہ کوئی انجینئر اپنی ریاست کو سرو کرنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی بڑے بڑے دماغ، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، چاہے وہ آپ کے لیکچررز ہوں، پروفیسرز ہوں، آپ کے سائنسدان ہوں، وہ کوئی بھی آپ کے ملک کو سرو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسا لوپ بن گیا ہے جس لوپ میں سے ہم باہر نہیں آ پا رہے ہیں۔ اگر ایک انڈیویجول سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی ریاست ہمارے لیے وہ تمام فیسلٹیز پرووائڈ ہی نہیں کر پا رہی ہے، تو ہم کیوں ریاست کے لیے کچھ کریں؟ جب ریاستی ممبر سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک انڈیویجول شخص ٹیکس نہیں دے رہا یا وہ اس طریقے سے ایک پیٹریوٹ نہیں ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ کہ جس کی وجہ سے ریاست اس کے لیے کچھ کر پائے۔ اگر آپ کا ٹیکس کلیکشن ہی صرف 30-40% ہوگا تو وہ کس طریقے سے آپ کی ریاست آپ کو وہ تمام فیسلٹیز دے پائے گی؟ لیکن اب یہاں ایک بہت بڑا سوال ہے۔
سوال یہ ہے کہ ہو ول بیکم دا اوپنر. کیا ایک انڈیویجولز آگے بڑھ کر ریاست کو سنبھالیں گے یا ریاست پہلے اپنے انڈیویجولز کا اعتماد جیتے گی تاکہ وہ ریاست کے لیے آگے بڑھ کر بہت کچھ کر سکیں. بالکل اپنی بات کا اختتام بس اب اس طریقے سے میں کرتا ہوں کہ اگر آپ نیچر کے قانون میں جاتے ہیں تو نیچر کے قانون کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ ایوری تھنگ از میڈ اپ آف ایٹم. اور اگر آپ ایٹم کی اسٹڈی کو تھوڑا سا بھی سمجھتے اور جانتے ہیں تو آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اگر آپ ایٹم کی اسٹڈی کرتے ہیں تو نیوکلیس کی پکڑ جس الیکٹران پر بھی ویک ہو جاتی ہے وہ اس کو چھوڑ کر آگے نکل جاتا ہے.